کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دوزخ سے بچانے کی خاطر اپنے گھروں میں فاقے برداشت کر کے گئے ہیں، اور ایک یہ امت ہے کہ اپنی خواہشات قربان نہیں کر سکتی نبی کے لیے۔ ایک دکان سے 2 دکان ہو جاویں، ایک گھر سے 2 گھر ہو جاویں، 1 روپیہ سے 2 روپیہ ہو جاوے، 2 روپیہ سے 4 روپیہ ہو جائیں، ساری زندگی کی محنت اسی میں جھونک دی۔ 23 سالہ زندگی جس قربانی پر گزار کے گئے ہیں، ایک امتی کے پاس 4 مہینہ نہ ہو لگانے کے لیے، کتنے افسوس کی بات۔ اسی لیے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا، کوئی کلمے والا بغیر دنیا سے 4 ماہ لگائے ہوئے چلا جائے۔ کم از کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلانے کے لیے اے اللہ کہ تیرے کمزور تھے مگر تیرے دین کی محنت کی خاطر 4 مہینے لے کر آئے۔ کیا لے کر آئے؟ 4 مہینے لے کر آئے۔ کم از کم 4 مہینے تو اللہ کے پاس لے جانے کے لیے ہمارے پاس۔ اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، حضرت مولانا الیاس مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہما کے زمانے میں جماعتیں روانہ ہوتی تھی جہاں سے روزہ جماعت کا نکلنے کا کوئی امکان نہیں، جہاں علاقے والے کام کو جانتے بھی نہیں تھے، وہاں یہ کہہ کر بھیجا کرتے تھے کہ 4 ماہ سے کم کی تشکیل مت کرنا۔ میوات والے 4 ماہ کی تشکیل علاقوں میں جا کر کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ 4 ماہ کی جماعتیں نکلوایا کرتے تھے، اور آج تک نکلوا رہے ہیں۔ کراچی جماعت چلی گئی، کراچی والوں نے کہہ دیا آپ علاقے میں جائیں گے تو ہم علاقوں میں جائیں گے تو علاقے والے ہم سے بھی کہیں گے۔ کیا کہیں گے علاقے والے؟ سب سے پہلے ہم جائیں گے تو علاقے کے ذمہ دار ہم سے آپ سے کہہ دیں گے کہ بھئی یہاں 4 مہینے کی تشکیل مت کرنا۔ کیا مت کرنا؟ 4 مہینے کی تشکیل۔ 4 مہینے کی تشکیل کرو گے تو لوگ اکتا جائیں گے، 4 مہینے کی تشکیل کرو گے تو لوگ بدک جائیں گے، یہاں تو کمپنیوں والے علاقوں والے بڑے مصروف لوگ ہیں، ان کی تشکیل مت کرنا۔ یہاں تو تم سے روزہ کی تشکیل کر لو، چلے کی تشکیل کر لو، مسجد کی آبادی کی تشکیل کر لو، بس یہی بہت تشکیل ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ذمہ دار حضرات سب سے زیادہ خود ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ کہیں ہماری تشکیل نہ ہو جائے، جماعت بن گئی تو ہمیں لے جانی پڑے گی، اس ڈر میں تشکیل ہی کو انکار کرتے تھے۔ کراچی جماعت گئی میوات والوں کی، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ سنا ہے کہ کراچی والوں نے کہا، کراچی جا کر کہا کہ بھئی ہم 4 مہینے کی تشکیل کرنے کے لیے آئے ہیں، 4 مہینے کی تشکیل کرنے ہوگا۔ کراچی والوں نے کہہ دیا کہ بھئی یہاں تو بڑے مصروف لوگ ہیں، کمپنیوں والے، علاقوں والے، ٹائم ٹیبل کے ساتھ چلنے والے، یہ وقت آفس کا، یہ گھر کا، یہ دکان کا، یہ فلانے کام کا، تم ان کو مسجد میں وقت لے لو، تم ان کے سے روزہ لگوا دو، بہت بڑی بات ہے۔ میوات والوں نے کہہ دیا کہ ہم سے تو یہ کہا گیا ہے کہ 4 مہینے کی تشکیل کرنی ہے، 4 مہینے کی تشکیل کرتے ہیں تو ہم یہاں آپ کے یہاں کام کریں گے، ورنہ آپ کی کراچی ہمیں کوئی کام کرنے کا شوق نہیں، ہم واپس نظام الدین جا رہے ہیں، جیسا حضرت نے کہا تھا ایسا کام کریں گے۔ کراچی والوں نے کہا کہ تم ضد پر ہو تو چلو کر کے دیکھ لو۔ 4 مہینے کی تشکیل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں وہاں سے 4 ماہ کی جماعتیں نکلوا کر دکھلائی۔ محترم دوستو بزرگوں، کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، ہم سب کے سب مل جاویں، اللہ کی مدد ہٹ جاوے، ایک فرد کو مسجد نہیں لا سکتے، ایک کو سہ روزہ نہیں لگوا سکتے، اور جب کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اللہ کی قدرت سے ہی ہوگا، تو پھر اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ 4 مہینہ ہو یا 1 سال، 4 ماہ ہو یا 1 سال۔ اس لیے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے 4 ماہ کی کم از کم تشکیل کرنی ہے۔ اور محترم دوستو بزرگوں، تشکیلی گشتوں کے اندر ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ علاقوں کے اندر ہماری تشکیل میں تشکیل کا میدان ہر کلمے والا فرد ہے۔ ہم جس مسجد میں قیام کر رہے ہیں 150 مکانات والی مسجد، 200 مکانات والی مسجد، مثال کے طور پر جتنے بھی مکانات مسجد کے اطراف میں ہوں، ہر گھر پر ہم ملاقات کریں، ہر گھر پر۔ حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کام کرنے والوں کے درمیان محدود ہو کر رہ جانا یہ کام کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ یہ کام کا کیا ہے؟ بڑا نقصان کہ ہماری جماعتیں علاقوں میں جاویں اور وہاں ممبر پر امام صاحب سے کہ بھئی 4 ماہ والوں کی فہرست دے دو، چلے والوں کی فہرست دے دو، ہم تبلیغ والوں میں ہی ملاقات کریں گے۔ فرماتے تھے کام کا بڑا نقصان کہ کام والوں کے درمیان محدود ہو کر رہ جائے۔ ہمارا میدان محنت تو ہر کلمے والا، ہم یہ سمجھ کر چھوڑ دیں فلانا ہمارے ذہن کا ہے، فلانا ہمارے خیال کا ہے، فلانا ہمارے خیال کا نہیں ہے، فلانا ہمارے ذہن کا نہیں ہے، فلانا ہمارے طبقے کا نہیں ہے۔ ہمیں تو طبقوں سے نکال کر امت بنانی ہے۔ کیا بنانی ہے؟
طبقوں سے نکال کر امت بنانے کے لیے نکلے. ہم نے ہی کسی کو طبقہ سمجھ لیا تو کیسے امت بنا سکیں گے؟ یہ فرمایا کرتے تھے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ادنا ایمان والے کی حقارت بھی اگر دل کے اندر آ گئی تو اللہ تبارک و تعالی عالم کی ہدایت کا کام تم سے نہیں لے سکتے. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہر کلمے والے کو اپنا سمجھتے ہوئے، کسی کا مزاج نہیں بنا ہوا ہے، کوئی بات نہیں سنتا ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ کوئی ہمیں گالی دے دے گا، کوئی اونچی آواز سے بات کر لے گا، کوئی ہم پر اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے چلا جائے گا، کوئی ہم پر ناراض ہو جائے گا، کوئی ہمیں گالی دے کر ڈانٹ کر بھگا دے گا. اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ کسی نے ہمیں مار بھی دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ادا ہو رہی ہیں. ہمارے نبی جب یہ تکلیف اٹھا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ اس طرح علاقوں کے اندر کام کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے. کن قربانیوں کے ساتھ علاقے کے اندر کام کیا ہے بھائی اسلم صاحب کو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے. کن قربانیوں کے ساتھ کیا ہے، کتنے پتھر کھائے، کتنی گالیاں کھائیں، کتنے تھوک سہے، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر کے دکھلا دیا ہے. 100 جماعتیں علاقے سے تیار بیٹھی ہوئی ہیں نکلنے کے لیے. بھلا ان کا نکلنا ممکن تھا؟ وہ تو جس جگہ پر جب قربانی دی جائے گی دین کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی دینے والے کو اور قربانی دینے والی جگہ کو دونوں کو قبول فرما لیں گے. یہاں ماحول بنا دیں گے اور اس کو قبول فرما لیں گے. اس لیے محترم دوستو بزرگوں، ہر ایک پر محنت ہماری ذمہ داری ہے، ہر ایک پر. اور تشکیل کے اندر چوتھی بات یہ حضرت فرماتے ہیں، بڑی اہم بات، کہ تشکیل میں تشکیل کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات سنا کر نکلنے والوں کو آمادہ کریں. نکلنے والوں کو کیا کریں؟ نکلنے والوں کو آمادہ کریں. آمادہ نکلنے والوں کو زبردستی نہیں کرنی ہے، ان کا ہاتھ پکڑ کر نہیں کھینچنا ہے، بلکہ ان کو اندر سے نکلنے کے لیے آمادہ کیا جائے. اتنی خوشامد تشکیل کے اندر کی جائے. بس یہ خوشامد والی بات یہ فرماتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشامد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ترس آ رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشامد پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترس آ رہا تھا. ایسی خوشامد کر رہے تھے کہ یہ خوشامد اللہ کے راستے کے لیے تیار کرنے کے لیے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے کہ اتنی خوشامد کیا کرتے تھے، اتنی خوشامد کیا کرتے تھے کہ میوات والے کہا کرتے تھے، بات میوات والوں کو کوئی سمجھ میں نہیں آتی تھی. بہترین شاندار اردو بولنے والے، آدھی اردو آدھی فارسی، اور ان میواتیوں کو سیدھی زبان بھی سمجھ میں نہ آتے. ایسے میواتی لوگ، آپ کی بات ان کو کوئی سمجھ میں نہیں آتی تھی، بلکہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کے راستے میں اس لیے نکل رہے ہیں کہ کہیں یہ بڈھا مر نہ جاوے، کہیں یہ بڈھا کیا نہ ہو جائے، ہاں کہیں یہ بڈھا دعوت دیتے دیتے مر نہ جائے، اس لیے ہم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ تشکیل میں خوشامد، اپنے آپ کو تھکاؤ، خوب تھکاؤ کہ ہمارے تھکنے پر اللہ کو بھی ترس آئے، اللہ کے بندوں کو بھی ترس آ جاوے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کی ہوائیں چلا دیں اور پھر یہ اللہ کے راستے میں نکل جائے. اتنی خوشامد کرنی ہے. اور یہ فرماتے ہیں کہ ان نکلنے والوں کی پریشانی کو سنو، ان کی بیماری کا حال سنا، ان کی دکان کا حال سنا، ان کے کاروبار کا حال سنا، ان کی پریشانیوں کو سنا، اور ان کی پریشانیوں کا حل صحابہ اکرام کے واقعات سے بتلاؤ. کس سے بتلاؤ؟ صحابہ کے واقعات سے. آپ بیمار ہیں، صحابہ بھی بیماری میں نکلا کرتے تھے. عمرو بن الجموح پیر سے لنگڑے تھے، اللہ کے راستے میں یہ کہہ کر نکلے تھے کہ بچے جنت کی طرف جائیں، باپ پیچھے رہ جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ کہہ کر لنگڑے پن میں اللہ کے راستے میں نکلے اور شہید ہو گئے. مقداد رضی اللہ تعالی عنہ ایسے بھاری بدن تھے کہ جہاں تشریف فرماتے تھے گوشت لٹک جایا کرتا تھا. لوگ کہتے تھے کہ آپ اللہ کے راستے میں مت جائیے، آپ معذور ہیں. فرمایا کرتے تھے انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری اللہ کے راستے میں نکلو. قرآن پاک کی آیت مجھے رکنے نہیں دیتی. اپنے کھیت کا کاروبار کا مسئلہ رکھ رہے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ مدینہ منورہ والے اپنے کاروباروں کو، اپنی کھجوروں کو چھوڑ کر نکلے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں، ان کے باغات میں، ان کے مدینہ منورہ میں ہر چیز میں برکت کر دی ہے. آج مدینہ منورہ چلے جاؤ، ان کی قربانیوں کی برکت کے اثرات کیسے مدینہ منورہ کی برکات. یہ فرمایا کرتے تھے حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جس مسئلے کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں، جس کام کی، جس مسئلے کی قربانی دے کر اللہ کے راستے میں نکل گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نسلوں تک حل فرما کر دکھلائیں گے. مدینے والے بیماری میں نکلے، ان کی بیماری کو شفا سے تبدیل کر دیا. یہ اپنے باغات کو چھوڑ کر نکلے، ان کے مدینے کو کھجوروں کی منڈی بنا دیا ہے. خوف میں مدینہ منورہ سے نکلے، اللہ نے قیامت تک کے لیے امن کا شہر بنا دیا ہے. ساری دنیا میں فتنے ہوں گے، مدینہ منورہ محفوظ ہوگا.
اس لیے صحابہ کے واقعات سے حل بتلاتے ہوئے ان کو اللہ کے راستے کے لیے آمادہ کرنا ہے. اللہ کے راستے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آمادہ کرنا ہے. پھر جتنے لوگوں کے تشکیل میں نام آ جائیں، یا مسجد کی آبادی کی محنت کے دوران، یا عمومی گشتوں کے درمیان، یا مسجد میں عمومی بات چیت کے درمیان، یا مذاکروں کے درمیان، جتنے بھی نام اللہ کے راستے کے لیے آ جائیں، ان ناموں کو نقد وصول کرنا. ان ناموں کو کیا کرنا ہے؟ نقد وصول کرنا. یہ اللہ کے راستے میں نکل کر وصولیابی والا گشت ہے. یہ اللہ کے راستے میں نکل کر کیا ہے؟ وصولیابی والا گشت. اس میں میرے محترم دوستو بزرگوں، وصولیابی والے گشتوں کے اندر سب سے زیادہ قوت لگے گی، سب سے زیادہ قوت. ایک ایک کے گھر بار بار جانا، ایک ایک کی خوشامد کرنا، ایک ایک کی خوشامد کر کے لے کر آنا. ایک ساتھی کے گھر گئے، دوسری مرتبہ گئے، تیسری مرتبہ ساتھی کے گھر گئے، چوتھی مرتبہ اس کو جب لینے کے لیے گئے پھر عذر بیان کر دیا. پھر کیا کر دیا؟ پھر عذر بیان کر دیا. 3 مرتبہ، چوتھی مرتبہ کے بعد 5ویں مرتبہ گئے، پتہ چلا گھر سے غائب ہو گئے ہیں. ایسی تکالیف ان وصولیابی والے گشتوں میں بار بار ایک ایک کا گھر کا چکر. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس 1-2 چکر میں تیار ہو جائے. کیا ہو جائے؟ ایک چکر میں تیار. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بار بار چکر لگانے پر ہی اللہ کے راستے کے لیے تیار ہوتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ایک ایک گھر پر بار بار تشریف لے جا رہے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے 70 مرتبہ میرے یہاں آئے ہیں، 100 مرتبہ میرے پاس آئے، ہر مرتبہ ایسا جواب دے کر لوٹایا کہ امید ہوا کرتی تھی اب دوبارہ نہیں آئیں گے، مگر اگلی صبح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی امید اور اسی تمنا کو لے کر، دعوت لے کر ہمارے گھر آ جایا کرتے. 70 مرتبہ، 100 مرتبہ ایک ایک گھر کے چکر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے. اس طرح میرے محترم دوستو بزرگوں، ان کو ہر ممکن کوشش وصول کر کے لانا ہے. وصولیابی کے اندر سب سے اہم بات یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ کے راستے کے لیے تشکیل کی تو اب اس نقد تشکیل کو نقد وصول کر لو. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہی ترتیب تھی. میوات تشریف لے جایا کرتے تھے، صبح سے شام تک محنت کی، شام کو جو تیار ہوئے ان کو نقد وصول کیا، اللہ کے راستے کی روانگی ہدایات ان کو دی اور ان کو نقد اللہ کے راستے کے لیے روانہ کر دیا. اس لیے کہ محترم دوستو بزرگوں، ابھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنائے ہیں، ابھی صحابہ کی قربانیاں بتلائی ہیں. اب ایک جذبہ دل کے اندر پیدا ہو گیا. کیا پیدا ہو گیا؟ ایک جذبہ دل میں پیدا ہو گیا. اب یہ وقتی جذبہ انسان کا قدم اٹھوا دیتا ہے. خیر کا جذبہ ہو، خیر کا قدم اٹھ جاوے، ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اے اللہ، میرے نکلنے کا تو موقع ہی نہیں تھا، میرے تو نکلنے کی ہمت ہی نہیں تھی، تیرا فضل و کرم ہوا، میں تیرے راستے میں نکل گیا. ساری زندگی شکر ادا ہوتا ہے. 1-4 مہینے پر زندگی بدل گئی. اپنے نکلنے والا دن یاد رکھتے ہیں کہ کس طرح نکلے تھے. اور خدا نہ کرے برا جذبہ کسی میں پیدا ہو جاوے، برا جذبہ برا کام کروا دے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. ساری زندگی جب بھی یاد آتا ہے تبھی غم ہوتا ہے. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اس جذبے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نقد وصول کر لیا جائے. 2 ساتھی تیار ہوئے ہیں، ان کو نقد وصول کر لیا، ان کو اپنے ساتھ مسجد بستر اور سامان کے ساتھ اٹھا کر لے کر آ گئے. اگر 2-3 ساتھی تیار کر کے ہم نے 2-4-5 دن کے بعد کی تاریخ دے کر ان کو چھوڑ دیا تو یہ دوبارہ ماحول میں جا کر پھر ان کا ہاتھ لگنا مشکل ہو جائے گا. اس طرح وصولیابی والے گشتوں کے اندر ان کو نقد اٹھا کر لایا جائے اور اپنے ساتھ اپنی جماعت کا حصہ بنا کر رکھ لیا جائے. 2 سے 4 ہوں گے، 4 سے 6 ہو جائیں گے. علاقے والوں کے مشورے سے پوری جماعت مکمل کر کے ان کو رخ دے کر اللہ کے راستے میں روانہ کر دیا جائے. اور ان کو اللہ کے راستے میں روانہ کرنے سے پہلے جس طرح روانگی ہدایات ہم سن کر جا رہے ہیں اور اپنے علاقے کے ذمہ داروں سے روانگی ہدایات سنتے رہیں گے، اسی طرح ان کو روانگی اور ہدایات دے کر پھر اللہ کے راستے میں روانہ کرنا ہے کہ بھائی اللہ کے راستے میں نکل کر کیا کرنا ہے. یہی ساری بات ہے. اس طرح سے وصولیابی والا گشت ایک ایک کو وصول کر کے تیار کر کے لے کر آ جانا ہے. یہ اللہ کے راستے کے گشت. اور 5واں گشت یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر تعلیمی گشت. صبح کو منتخب احادیث اور شام کو فضائل اعمال، دونوں وقتوں کی تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت کیے جائیں گے. ساری جماعت بیٹھی ہوئی ہے، 2-2 ساتھیوں کو تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے گشت میں بھیجا جائے کہ سارے ساتھی تعلیم سے بھی گزر جائیں اور سارے ساتھی گشت والی محنت میں بھی لگ جائیں. 2 ساتھی باہر جائیں گے، وہ باہر سے تعلیم کے لیے تشکیل کر کے ساتھیوں کو کہ مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائی جا رہی ہیں، تعلیم کے لیے باہر سے اٹھا کر لے کر آئیں گے. یہ ہمارے 5 گشت اللہ کے راستے میں نکل کر، عمومی گشت، خصوصی گشت، تشکیلی گشت، وصولیابی والا گشت اور تعلیمی گشت، اور اس کے بعد مسجد کی آبادی کی محنت. محترم دوستو بزرگوں، جتنے بھی گشت اللہ کے راستے میں نکل کر ہمارے ہیں
ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے سارے گشت، ساری ملاقاتیں برائے مسجد ہیں، ہمارے گشت برائے گشت نہیں ہیں، ہماری ملاقاتیں برائے ملاقات نہیں ہیں، ہمارے گشت اور ہماری ملاقاتیں برائے مسجد ہیں۔ کیسے ہیں؟ برائے مسجد۔ اس لیے کہ یہ فرمایا جاتا ہے کہ گشت کرنے والے کی کیفیت غوطہ خور کی طرح ہوتی ہے۔ کس کی طرح ہوتی ہے؟ غوطہ خور، کہ ڈوبنے والے کو پانی سے نکالنے والا۔ اب غوطہ خور کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ ڈوبنے والے کا ہاتھ لگا تو ہاتھ سے پکڑ کر نکال لیتا ہے، بال ہاتھ لگے تو بال سے پکڑ لیا، جو حصہ جسم کا ہاتھ لگ جاتا ہے اس سے پکڑ کر باہر نکال لیتا ہے، کہ وہ ایک پریشانی اور ایک مصیبت میں ہے، اس کو نکالنا ہے باہر۔ یا ہم نے کوئی ایسا سمجھدار غوطہ خور دیکھا ہو جو پانی میں اتر کر ڈوبنے والے ہی سے بات کر رہا ہو، کیا کر رہا ہو؟ بھائی آپ کیسے ڈوب گئے؟ جب آپ کو پتا تھا کہ تیرنا نہیں آتا اور ڈوبنے کی زحمت ہو سکتی ہے تو آپ پانی میں اترے ہی کیوں تھے؟ بتلاؤ، یہ بات ڈوبنے والے کو سمجھ میں آئے گی؟ سب سے پہلے اس کو پانی سے نکال کر باہر لایا جائے گا، اس کے اندر کا پانی باہر نکالا جائے گا، جب ہوش میں آ جائے گا تب جا کر بات سمجھ میں آئے گی۔ بعینہ ہی اسی طرح حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بدبو کے ماحول میں رہنے والے کے اندر سے بدبو کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح منکرات کے ماحول میں رہنے والا ہے کہ اس کے اندر سے منکرات کا احساس ختم ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے اس کا ماحول تبدیل کیا جائے تاکہ اس کو اپنے اس ماحول کی گندگی کا احساس ہو، تب جا کر مسجد میں لا کر بٹھائیں گے، تب جا کر بات سمجھ میں آئے گی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المحدثین فرماتے ہیں کہ تم خیر امت اس وقت تک ہو نہیں سکتے جب تک تم منکرات کے ماحول میں پڑے ہوئے لوگوں کو اٹھا کر ان کا ماحول تبدیل کر کے معروفات کے ماحول میں نہ لے آؤ۔ بخوشی آ جائیں تو بخوشی لے آؤ، بخوشی نہ آویں تو ان کے گلوں میں زنجیریں ڈال کر جب تک تم کھینچ کر ان کو معروفات کے ماحول میں نہ لے آؤ اس وقت تک تم خیر امت ہو نہیں سکتے۔ کتنی واضح بات ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، بازار کا ماحول، چائے کے اڈوں کا ماحول، غفلت گاہوں کا ماحول، یہ منکرات کا ماحول، اس سے اٹھا کر مسجد میں لے کر آنا ہے۔ اس سے اٹھا کر کہاں لانا ہے؟ مسجد میں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے فضائل امت کو مسجد کے سکھلائے ہیں، کتنے فضائل بتلائے، قرآن اور حدیث مسجد کے فضائل سے بھرا ہوا ہے کہ ایک مسجد کی طرف قدم اٹھانے والا دین کی بات کو سیکھنے سکھلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کامل حج کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں آنے والا کامل روشنی کی، کامل نور کی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کامل نور کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ دین کی بات کو سیکھنے سکھلانے، رات کے اندھیرے میں چل کر آنے اور دن اور شام کو صبح شام مسجد آنے والا، اللہ اس کے میزبان ہوتے ہیں اور یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میزبان پر آنے والے مہمان کی ذمہ داری ہے۔ من اتانی ماشیا اتیتہ ہرولۃ، اللہ فرما رہے ہیں جو میری طرف چل کر آئے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ مسجد میں داخل ہونے والا اللہ کی رحمت اس طرح گلے لگاتی ہے جس طرح بچھڑا ہوا دوست کو گلے لگاتا ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کا قدم تم نے مسجد کی طرف اٹھوا دیا اس کو اللہ کی رحمت کے حوالے کر دیا ہے۔ اس کو کیا کر دیا؟ اللہ کی رحمت کے حوالے۔ گناہوں سے چور، حالات سے پریشان، گھر کی نا اتفاقیاں، گھر کے جھگڑے، کیسی پریشانی اور مصیبتوں میں امت مبتلا ہے۔ اللہ کی رحمت کی کتنی محتاج ہے، اللہ کی رحمت کی کتنی محتاج۔ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ مسجد لانا کوئی ضروری نہیں۔ بتلاؤ اللہ کی رحمت کی محتاجگی کس کو نہیں ہے؟ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، مسجد میں اٹھا کر لے کر آنا، ایک قدم اللہ کے گھر کی طرف اٹھوا دیا، اللہ کی رحمت کے حوالے کر دیا، اللہ کی رحمت کی طرف دوڑ کر آ گئی، گھر میں مسجد میں داخل ہو گیا تو اللہ کی رحمت نے اس طرح گلے سے لگا لیا جس طرح بچھڑا ہوا دوست کو لگاتا ہے۔ اس طرح ہر ایک کو ہر گشت کے دوران مسجد میں لے کر آنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بازار والوں پر گشت کر رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں ما اعجزکم یا اہل السوق، کس چیز نے تمہیں عاجز کر دیا ہے کہ مسجد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، میراث بتلا کر مسجد کے حلقے کی طرف بازار والوں کو بھیج رہے تھے۔ کہاں بھیج رہے تھے؟ مسجد کے حلقے کی طرف۔ یہ حضرت فرماتے ہیں کہ مسجد میں اعمال قائم کرتے ہوئے باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے ایمان والوں کو اٹھا کر مسجد میں لے کر آ جانا، یہ مسجد کی آبادی کی محنت ہے۔ یہ مسجد کی آبادی کی کیا ہے؟ محنت۔ یہاں عمل قائم کرتے ہوئے باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے ایمان والوں کو مسجد میں اٹھا کر لے آنا، یہ مسجد کی آبادی کی محنت۔ باہر ملاقاتیں کرنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 3 قسم کی باہر جماعتیں بنا لو۔ کتنی قسم کی؟ یہ وہ سمجھنے کی بات ہے، آبادی کا عمل سب کرتے ہیں مگر سب مختلف طریقوں سے کر رہے ہیں۔
یہ فرماتے ہیں کہ باہر 3 قسم کی ملاقاتیں ہو جائیں. ایک جماعت وہ بنا دو جو باہر بازاروں میں، چائے کے اڈوں پر، کھیل کے میدانوں پر، جتنی بھی غفلت گاہوں میں مسلمان اس وقت مصروف ہے، سب سے اٹھا کر لے کر آئیں. یہ فرماتے ہیں سب سے پہلے ملنے والا مسلمان سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کو اللہ کے گھر لایا جائے. اس طرح ایک ملاقات. اور دوسری ملاقات یہ فرماتے ہیں آبادی کے عمل کے دوران گھر گھر کی بھی ملاقات کر لی جائے. گھر گھر کی بھی ملاقات، ایک ایک دروازے پر گھر گھر سے لوگوں کو اللہ کے راستے کے لیے لانا. اور تیسری ملاقات یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ کے راستے میں جانے والوں تشکیل شدہ لوگوں کو اللہ کے راستے کے لیے وصول کیا جاتا ہے نامزد، اسی طرح ہماری مسجد میں وقت دینے کے لیے جو تیار ہو گئے تھے، مثال کے طور پر عبداللہ عبد الرحمن ظہر میں وقت دینے کے لیے تیار ہو گئے. ظہر کی نماز کے بعد مسجد کی آبادی کی محنت کرنے والے ان کو ان کے گھروں سے وصول کر کے لاویں نامزد کہ آپ ماشاءاللہ ظہر میں وقت دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اب ظہر کی محنت شروع ہو گئی ہے، آپ تشریف لے آئیے. بازاروں پر ملاقاتیں، گھر گھر پر عمومی ملاقاتیں، اور جنہوں نے وقت دینے کا وعدہ کر لیا تھا ان کو باقاعدہ مسجد کی آبادی کے لیے وصول کرنا. یہ تینوں ملاقاتیں ہماری آبادی میں ہو جائیں. لانے والے استقبال والے کے حوالے کر دیں، استقبال والے انتظام کر کے رکھیں لنگی کا، کپڑوں کا. بہت ساری ملاقاتوں میں آنے والے یہ عذر کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو ناپاک ہیں. ہم تو کیا ہیں؟ ناپاک. حضرت کے الفاظ، حضرت فرماتے روانگی کے اندر بار بار کہ ایمان والوں سے یہ کہہ دو کہ ایمان والا ناپاک نہیں ہوتا. آپ مسجد آ جائیے، اگر پھر بھی کپڑوں پر لگی ہوئی ناپاکی کا عذر کریں تو آپ کہہ دیجئے اور ہم کہہ دیں کہ جو ہے ہم نے مسجد میں آپ کے لیے انتظام کیا ہوا ہے، کپڑوں کا بھی انتظام ہے، آپ تشریف لے آئیے. ہر حال میں مسجد لا کر فریضہ ادا کروا دینا. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جتنے برے حال سے برے حال ایمان والے کے پاس جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا ہی قریب پاؤ گے. اللہ کو اتنا ہی قریب پاؤ. بیچارہ کوئی نشے میں چور، کوئی گناہوں میں مبتلا، کسی نے مسجد کا رخ ہی کبھی ساری زندگی نہیں کیا ہے، آج اس کو اٹھا کر پوری کوشش اور محنت سے اللہ کے گھر لے کر آ گئے. کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ لانے والے سے خوش ہوں گے جب آنے والے سے اتنا خوش ہو رہے ہیں. کسی کا بچھڑا ہوا بیٹا اس کو لا کر دے دیا جائے کتنا خوش ہوتا ہے. کوشش ہوگی کہ سارا مال اپنا اسی پر لٹا دوں. کیا لا دیا؟ میرا بچھڑا ہوا بیٹا مجھ کو لا دیا. ایک اللہ سے بھٹکا ہوا بندہ لا کر اللہ سے ملوا دیا. ملوانے والے کو کتنا اللہ کا قرب حاصل ہوگا. فرمایا کرتے تھے جتنے برے حال سے برے حال کے پاس جاؤ گے اتنا اللہ کو قریب پاؤ گے، اتنا اللہ کو قریب پاؤ گے. اس لیے محترم دوستو بزرگوں اس طرح سے مسجد میں اٹھا کر لے کر آنا. پھر یہاں استقبال والے ان کو نماز ادا کروا کر ناپاکی کی حالت میں آئے تو وضو اور لنگی اور سب چیزوں کا انتظام ہمارے ساتھ ہی رکھیں. ان کو کپڑے پہنا کر پاک صاف کروا کے یہاں نماز ادا کروا کر تعلیم میں بٹھوا دیں. اب تعلیم والے پورے چاق و چوبند ہوشیار ہو کر تعلیم کریں. آنے والا ساتھی کتنا وقت لے کر آ رہا ہے، اس کو تعلیم کے حلقے سے گزرواتے ہوئے ایمان کی اور دعوت کے حلقے میں بٹھانا ہے. یہاں تعلیم کرنے والے منتخب حدیث، فضائل اعمال دونوں کتابوں میں سے کسی بھی کتاب سے تعلیم کریں. کسی کتاب کی قید اور تعین نہیں ہے مگر آنے والے کی ضرورت کے مطابق تعلیم ہو. موٹی موٹی حدیثیں پڑھ کر سنائی جائیں. اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ترغیب دی جا رہی ہے تو اللہ کے راستے کے فضائل پڑھ لیے. نئے آنے والے ہیں تو ایمان کی اہمیت، ایمان کی حدیث، نماز کی حدیث اور علم کی حدیث پڑھی. اللہ کے راستے کے لیے ہر حدیث کے بعد ترغیب دے کر تیار بھی کرتے رہیں درمیان میں. اور پھر تعلیم کے حلقے میں آدھا وقت گزروا کر ایمان کے دعوت کے حلقے میں بٹھا دیں. ایمان و دعوت کے حلقے کے اندر رہنے والے اللہ کے راستے کی تشکیل کریں، روزانہ مسجد کی تشکیل کریں اور جو ہے گھر میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کی تشکیل کریں. بچوں کے قرآنی مکاتب کی تشکیل کریں. یہ چاروں تشکیل، ایک تشکیل اللہ کے راستے کی ہے اور اس کے ساتھ 3 تشکیلیں مقام پر محنت کی. ایسی تشکیلیں ہیں کہ ہمارے محلوں کے اندر رہنے والے یہی 3 طبقے ہیں. یہ تو محلے میں بالغ مرد ہیں یا عورتیں ہیں یا بچے ہیں. ایسی تشکیل ہو مرد سارے مسجد میں وقت دینے لگیں، عورتیں گھروں میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم شروع کر دیں اور اپنی ہفتے واری تعلیم سے بھی جڑ جائیں اور ہمارے بچے مکتب میں داخل ہو جائیں، سارا محلہ دینی آبادی سے جڑ جائے. اس طرح یہ چاروں تشکیلیں ایمان کے حلقوں کے اندر. اب حضرت ہمارے فرما رہے ہیں کہ اپنی مسجد کی آبادی کی محنت کے دوران مقام پر بھی خروج میں بھی یہاں دعوت اور ایمان کے حلقے کے ساتھ ساتھ سیکھنے سکھلانے کا بھی حلقہ لگایا جائے. جیسا اللہ کے راستے میں نکل کر دوپہر کی تعلیم کے بعد سیکھنے سکھلانے کا حلقہ لگتا ہے، اسی طرح سیکھنے سکھلانے کا حلقہ آبادی کی محنت کے دوران بھی ہو کہ جب تک سیکھنا سکھلانا مسجد کی سطح پر نہیں آئے گا امت کی جہالت کا کوئی حل نہیں نکل سکتا. آج بھی ہماری مسجد میں 50% سے زائد بڑی احتیاط کے ساتھ نماز پڑھنے والے لوگ وہ ہیں جن کو دعائے قنوت ہی نہیں آتی ہے. آپ دعائے قنوت سنو، آپ التحیات سن لو، التحیات صحیح نہیں ہے، دعائے قنوت صحیح نہیں ہے. نماز کے مسائل سنو، نماز کے مسائل نہیں آتے.
آج ایک پریشانی اور مصیبت ان کو مسجد تک لے کر آ گئی ہے، مگر ان کو نماز پڑھنے کے طریقے نہیں آتے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگ فرماتے ہیں جس طرح محلے کی ضرورتیں بازار سے پوری ہو رہی ہیں، یہ کارخانے دنیاوی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، یہ ہماری مسجد دینی کارخانے ہیں جو ہماری دینی ضرورتوں کو پورا کریں گے، کہ ایک محلے سے سارے محلے والوں کی دینی ضرورت پوری ہو رہی ہو۔ اس کے لیے اپنے امام صاحب کی خوشامد کر کے، اپنے مولوی صاحب کی خوشامد کر کے، جو درس و تدریس میں یا اپنی دنیاوی کمائی میں مصروف ہیں، ان سے کہہ دیں کہ آپ اپنی سہولت کا کوئی بھی وقت ہماری مسجد میں دے دیجئے۔ آبادی کا عمل ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سیکھنے سکھلانے کا حلقہ، ایمان والوں کو جمع کر کے ہم لائیں گے اور ان کو نماز آپ سکھلائیں گے۔ اس کے لیے علاقے میں امام صاحب کو، مولوی صاحب کو آمادہ کر کے ان کی سہولت کا وقت، آپ کو آدھا گھنٹہ سہولت ہے تو آدھے گھنٹے سے آپ شروعات کر دیجیے۔ محلے والے سب آپ سے نماز سیکھنا چاہتے ہیں، اور ان حلقوں کے اندر موٹے موٹے مسائل، جیسے اللہ کے راستے میں نکل کر صبح اور شام 2 حلقے لگتے ہیں نا، صبح کو قرآن کا اور شام کو سیکھنے سکھانے کا، بس یہی دونوں حلقے ہماری مسجد کی آبادی کی محنت میں ایک ساتھ لگائے جائیں گے۔ اس میں قرآن بھی صحیح ہو، اس میں پاکی طہارت کے مسائل بھی ہوں، اور اس کے اندر نماز کا طریقہ بھی سیکھا جائے ایک ایک کو لا کر۔ یہ مسجد نبوی والے معمولات ہیں۔ مسجد نبوی میں نماز بھی سکھلائی جا رہی تھی، مسجد نبوی میں عمر رضی اللہ تعالیٰ ممبر سے تحیات بھی سکھلا رہے تھے، مسجد نبوی میں اللہ کے راستے کی تشکیل بھی ہو رہی تھی، سارے اعمال مسجد نبوی میں ہو رہے تھے۔ یہ ہماری مسجدوں میں قائم ہو گئے تو ہمارے محلے انشاءاللہ تعالیٰ 100% دین پر آ جائیں گے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تم اپنی مسجدوں کو مسجد نبوی کے معمول پر لے آؤ، تمہارے محلے مدینہ منورہ والے ماحول میں آ جائیں گے۔ تمہارے محلے کہاں جائیں گے؟ مدینہ منورہ والے ماحول میں۔ اس لیے محترم دوستو بزرگوں، اس طرح مسجدوں کو آباد کرنا ہے، اس طرح مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ اس طرح پہلے نمبر کے اندر اپنے آپ کو ایمان کی دعوت میں لگانا، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، تعلیم جو ہے گشتوں کے ذریعے، ملاقاتوں کے ذریعے اپنے آپ کو ایمان کی دعوت میں مصروف رکھنا ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر۔ اور دوسری چیز محترم دوستو بزرگوں، اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو نماز کا عادی بنانا ہے۔ کیا بنانا ہے؟ نماز کا عادی، کہ ساری عبادتوں کی چوٹی ہے نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، جو نماز کے حساب میں جو ہے، جس کا نماز کا حساب صحیح نکلا ساری منزلیں اس کی آسان ہوتی چلی جائیں گی، جو نماز کے حساب میں پھنس گیا ساری منزلوں میں پھنستا چلا جائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جس کی نماز نہیں اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا اسلام میں کیا نہیں ہے؟ کوئی حصہ نہیں ہے۔ محترم دوستو بزرگوں، ہم نے دکان کے نقصان کو نقصان سمجھا، کاروبار کے نقصان کو نقصان سمجھا، کھیت کے نقصان کو نقصان سمجھا۔ بتلاؤ، ایک کاروبار، ایک دکان والے کی پورے دن کوئی کمائی نہیں ہوتی، پورے دن مزاج خراب رہتا ہے، پورے دن کیا رہتا ہے؟ مزاج، گھر والوں سے بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، کیا ہو گیا؟ کوئی کمائی نہیں ہوئی، پورے دن کی محنت بیکار گئی۔ کسی کی دکان جل جاوے، کسی کی دکان میں ڈاکہ ڈل جائے، کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈل جائے، بھلا وہ آدمی، وہ شخص سکون سے بیٹھ سکتا ہے؟ وہ اپنے گھر والوں کے درمیان کھاتا پیتا خوشی راضی رہ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک نماز کو ضائع کرنے والا کأنما بتر اہلہ و مالہ، گویا کہ اس کے گھر والے، اس کا مال سب کا سب لوٹ لیا گیا، سب کا سب۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک نماز کے بارے میں۔ ایک دکان کا نقصان برداشت نہیں ہوتا، ایک دکان اور کاروبار کے نقصان پر طبیعت بالکل جو ہے اداس ہو جاتی ہے، روزانہ نمازیں چھوٹتی ہیں، مگر ہمیں خیال تک نہیں آتا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر وقت کو فارغ کر کے جو نکل رہے ہیں، اپنے آپ کو نماز